الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار بیان جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 90 پارے کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 90 پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع یعنی رکوع نمبر 11 تا 24 اور سورۃ انفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ الاعراف کے پچھلے رکوع میں آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا، اسی تسلسل میں اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف ہے، رکوع نمبر 11 آیات 85 تا 93، قوم شعیب کی سرکشی اور انجام۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت کی دعوت دی اور ان کی قوم ناپ تول کی کمی کے جرم میں بھی مبتلا تھی۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے ان کو ٹوکا ہے۔ یہ قوم کے افراد تجارتی قافلوں کو بھی لوٹتے تھے، دوسروں کا حق مارا کرتے تھے، اسی طریقے پر حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے۔ ان کے کئی جرائم کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ البتہ جب قوم کو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو بجائے اس کے کہ شعیب علیہ السلام کی بات کو مانتے، وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے باپ دادا کے جو عقائد ہیں انہی کو ماننا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی راہ دکھا دی، ہم تمہاری بات کو مان لیں؟ یہ ممکن بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا اور زلزلے کی آفت سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 سورہ اعراف آیات 94 تا 99، اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ یہ رسولوں کے واقعات کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں، تکالیف میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ اہم مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور۔ مصائب و مشکلات میں ایک اہم حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن بہت سی قوموں کا معاملہ یہ رہا کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات ان پر طاری کی گئیں، انہوں نے آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، بالآخر یہ قومیں ہلاکت سے دوچار کی گئیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے سورہ اعراف کی آیات 100 تا 108، سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جو لوگ زمین پر بسنے والے ہیں، موجود ہیں، وہ گزشتہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ بتا دیا گیا کہ جن اقوام نے نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا وہ نشان عبرت بنا دی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پچھلی اقوام کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس مقام پر سورۃ الاعراف میں شروع ہوتا ہے، جو کئی رکوع پر مشتمل ہے۔ جب انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان بھی کیا، معجزات بھی پیش کیے اپنی رسالت کی صداقت کی دلیل کے لیے، اور اس سے مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا فرعون اور آل فرعون نے، اور ان کو نجات دلانا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں شامل تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے آیات 109 تا 126، حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ تسلسل سے یہاں پر جاری ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ ان کی مت ماری گئی تھی کہ انہوں نے اس کو جادو قرار دیا معاذ اللہ، اور مقابلے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ ہر دور میں جو شے اپنے فن کے اعتبار سے عروج پر ہوتی ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے تاکہ لوگ عاجز ہوں اور پیغمبر کی صداقت کو قبول کریں اور ان کی رسالت پر ایمان لائیں۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسی سحر بندی کر دی، ایسا جادو کر دیا کہ وہ لوگوں کو لاٹھیاں اور رسیاں جو تھیں وہ سانپ کی طرح رینگتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ڈالا، عصا حقیقتاً اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کو نگلنے لگا۔ جادوگروں نے تو لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی تھی، جادو کر دیا تھا، لیکن جادوگروں کو پتا تھا کہ اب جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی شے ہے۔ ہر فن کا جاننے والا اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ چنانچہ جادوگروں پر حق واضح ہو گیا اور بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ جو مت ماری گئی تھی فرعون اور آل فرعون کی، وہ نتیجہ ان کے سامنے آ گیا۔ جن پر تقیہ کیا تھا بس وہی ہوا دینے لگے، اور وہی جادوگر جو اب تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی مال و دولت ملے گا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرعون جو کہ تشدد پر اتر آیا، دلیل تو تھی نہیں اس کے پاس، دلیل کا جواب تشدد سے دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور صلیب پر لٹکا دوں گا۔ اس بات کی اس نے دھمکی دی۔ جادوگر جو حق پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اس سے کہا کہ اب ہم حق سے پلٹ نہیں سکتے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی، التجا کی۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 15 سورہ اعراف کی آیات 127 سے 129، فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا اور اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان کی افرادی قوت کم ہو، نہ لڑکے جوان ہوں گے، نہ یہ غلامی سے نکلنے کا کوئی جذبہ ان کے
کے اندر پیدا ہوگا، نہ فرعون اور آل فرعون کا وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان مشکل حالات مصائب کے حالات میں اللہ کی مدد ہی بندہ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اس مدد کے مانگنے کی طرف اور صبر کرنے کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی۔ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ اللہ عنقریب اور امید ہے اللہ فرعون کو ہلاک کر ڈالے اور تمہیں زمین کا وارث بنا کر اختیار عطا فرمائے، پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو۔ رکو نمبر 16 ہے اور سورہ اعراف کی آیات 130 تا 141، بنی اسرائیل کی ناشکری بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجی تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آل فرعون کے پیروی کرنے والے جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان آل فرعون پر کئی طرح کی آزمائشیں آئیں مگر ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد اب بنی اسرائیل کو آزادی ملی ہے تو ایک بستی سے ان کا گزر ہو رہا ہے، یہ ہجرت کر گئے، نکل گئے ہیں وہاں سے مصر سے۔ ایک بستی سے گزر ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ معاذ اللہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجیے۔ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور سرزنش کی اور اللہ کی توحید پر کاربند رہنے کی ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی فرعون سے اور تم یہ احسان فراموشی کر کے ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ پھر رکوع نمبر 17 ہے سورہ اعراف کی آیات 142 تا 147، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا، سبحان اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا اس پر نزول کریں گے، اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تم بھی ہمیں دیکھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تجلی کا نزول فرمایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو عرض کی کہ اے اللہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں اول مؤمن ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ قوم کو بھی ان تعلیمات سے آگاہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ رکوع نمبر 18 ہے سورہ اعراف کی آیات 148 سے 151، بنی اسرائیل کا بچڑے کی مورت کو معبود بنا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے ان کی غیر موجودگی میں قوم کے بڑے حصے نے بچڑے کی مورت کی پوجا پاٹ کر لی۔ یہ سامری جادوگر نے یہ سارا فتنہ برپا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اپنے بھائی ہارون سے شکوہ کیا کہ تم نے ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے تو خوب روکنے کی کوشش کی مگر یہ میری جان کے درپے ہو گئے، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہونے کا امکان تھا تو میں ایک حد تک ان کو سمجھا سکتا تھا۔ رکوع نمبر 19 ہے آیات 152 تا 157، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا معاملہ۔ اس کے برعکس جو لوگ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص رحمت کا ذکر کیا، وہ خاص رحمت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو عطا ہوگی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں کا بیان ہے جو آج امت کو اب انجام دینی ہے۔ نیکی کا حکم آپ دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کی گردنوں کو بے جا قسم کی رسومات اور اوہام کے بوجھوں سے، ظلم و ستم کے بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں۔ عدل کا نفاذ ہو اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات ملے اور بے جا قسم کی رسومات سے نجات ملے، یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، ان کے دین کے کام میں ان کے ساتھ ہوں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ رکوع نمبر 20 ہے سورہ اعراف آیات 158 تا 162، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ کی رسالت عالمگیر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا کیے مگر ان لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو پھر وہ برے انجام سے دوچار ہوئے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے آیات 163 تا 171، عذاب الہی سے وہ بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ اصحاب سبت کا ہفتے والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے یعنی یہود کے لیے ہفتے کے دن کی پابندی تھی کہ وہ عبادت میں صرف کرے، کوئی معاش کا دنیا کا معاملہ اس کے تعلق سے کوئی کام کاج نہ کریں۔ لیکن یہود کے ایک قبیلے کا گزر بسر کا معاملہ جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہفتے کے دن تو دریا میں جو ہے وہ مچھلیاں خوب آتی ہیں اور باقی دنوں کے اندر نہیں آتی۔ اب ان کو حیلہ سوجا اور ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ دریا کے کنارے گڑھے کھودنا شروع کر دیے اور دریا سے گڑھوں تک پانی لے آتے، اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی اور پھر اتوار کو جا کر شکار کر لیتے۔ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنا شروع کیا۔ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جو برائی کر رہا تھا، یہ حیلہ کر کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ تھا جو خود برائی سے بچ تو رہا تھا لیکن دوسروں کو روک نہیں رہا تھا، اور تیسرا گروہ تھا وہ جو بچ بھی رہا تھا برائی سے اور برائی کرنے والوں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ یہ دوسرے گروہ والے تیسرے والے سے کہتے بھائی ان کو حال پر چھوڑو، تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو؟ تو تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ جو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ شاید یہ خوف زدہ ہوں اللہ کے عذاب سے اور یہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یا پھر یہ کہ ہم نے معذرۃ الی ربکم تمہارے رب کے سامنے
سامنے معذرت تو پیش کرنی ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا اکیلے اکیلے نیک بنے, دوسروں کو بھی تم نے بچانے کی کوشش کی. حاصل کلام اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آیا حیلہ کرنے والوں کے لیے, اور قرآن بتاتے ہیں وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکنے والے تھے. برائی سے رکنا یہ بھی کرنے کا کام ہے, اور برائی سے روکنا یہ بھی کرنے کا کام ہے, اور یہ کام نہ کرنا خود جرم میں گویا کہ شریک ہونے کی ایک شکل ہوا کرتی ہے. قرآن بتا رہا ہے اس مقام پر جو لوگ برائی سے روکنے والے تھے وہ لوگ بچائے گئے, اور جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے, اور جب حیلہ کرنے والے حد سے گزر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا. یہ انجام ان لوگوں کا جو شریعت کے ساتھ حیلے کا معاملہ کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. رکو نمبر 22 سے آیات 172 تا 181 سورہ اعراف. انسان کب جانور بن جاتا ہے, بڑا عجیب عنوان ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا, اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ذکر ہے, اور حدیث میں ذکر آتا ہے تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا. اور یہ تصور ہماری فطرت میں موجود ہے. اللہ نے کتابیں بھیج کر, رسولوں کو بھیج کر ہمیں یاد دہانی کرائی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. یہاں ذکر ہے بنی اسرائیل کے شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تھی, کچھ کرامات بھی عطا فرمائی تھی. نبی تو نہیں تھا یہ شخص, لیکن اس تک نبی کی دعوت بھی پہنچی تھی, کچھ کرامات بھی اس کی بیان کی گئی, اور اس کے پاس کچھ علم بھی تھا. لیکن یہ دنیا کی محبت میں ڈوبا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو اس نے غافل کر ڈالا. آگے قرآن کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے. استغفر اللہ. کتے کا معاملہ کیا ہے, زبان لٹکی رہتی ہے, رال ٹپکتی رہتی ہے, حرص طمع لالچ کی وہ علامت ہے. تو جو دنیا کی محبت میں ڈوبے کتاب الہی کو پس پش ڈال دے اس کے لیے قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے. استغفر اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک اکیلے شخص کی مثال نہیں, یہ پوری قوم کی مثال ہو سکتی ہے جو کتاب الہی کو فراموش کر دے اور دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا کی غلام بن جائے. ذرا تلخ بات تو ہے, ہم بھی غور کر لیں آج کتاب الہی کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے, اور دنیا اور اس کے مفادات کے پیچھے ہم کتنے دوڑ رہے ہوتے ہیں. بہت غور و فکر کا مقام اس مقام پر. اور بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں, ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں مگر وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر. کیا مطلب, بس نرے حیوان بنے ہوئے ہیں, روح کے تقاضوں پر عمل درآمد نہیں ہے, خالق کو نہیں پہچانتے, اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے, اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے, روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. فرمائے جانور ان سے بھی بدتر ہیں. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا, جانوروں میں روح نہیں ڈالی گئی, جانوروں کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا, لیکن انسان جس میں روح ڈالی گئی, جس کو مسجود ملائک بنایا گیا, یعنی فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا, جس میں روح پھونکی گئی, جس کو اللہ نے اپنا خلافت دے کر بھیجا, اور وہ انسان جس کو کتاب اللہ نے عطا فرمائی, پیغمبروں کو بھیجا, اتنا سب اہتمام کیا, اور وہ جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رکوع نمبر 23 ہے سورہ اعراف آیات 182 تا 188. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان. مشرکین مکہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے, حضور سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئی, اس کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, نفع نقصان کا علم میرے پاس نہیں ہے, نفع نقصان کا اختیار میرا نہیں ہے, کل غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اگر میرے پاس ہوتا تو میں سارے کا سارا خیر سمیٹ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بشارت دینے والا ہوں جو اطاعت قبول کریں, اور میں تو انذار کرنے والا, ڈرانے والا ان کو جو اطاعت کی روش اختیار نہ کریں. اس کے بعد سورۃ اعراف کا رکوع نمبر 24 جو کہ آخری رکوع ہے, اس کی آیات 189 تا 206. اللہ کی طرف سے اہم ہدایات. بتایا گیا کہ دیکھو جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ تو بے بس اور لاچار ہیں تمہاری طرح, وہ کسی کی کیا مدد کریں گی, تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی, آپ مشرکین کی باتوں اور مخالفت پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے. آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہا جائے اور توجہ سے سنا جائے, تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں گے. اور اللہ کے ذکر کے تعلق سے بتایا گیا کہ بلند آواز کے بغیر چپ کے اللہ کا ذکر دھیمے انداز سے کیا جائے, گڑ گڑا کر پوری دقت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد قرآن حکیم میں سورہ انفال ہے, پارہ نمبر 9 میں اس مقام پر جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ سورہ انفال میں ہمارے سامنے آتا ہے. پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 10. بندہ مومن کا باطنی کردار. سچے مومن ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور وہ راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. یہ سچے پکے ایمان والوں کی صفات کا بیان اس مقام پر آیا. غزوہ بدر کا تبصرہ ہے, مشہور واقعہ ہمارے علم میں ہے. 1000 کا لشکر کفار کا اور 313 مسلمان, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی, اور شکست ہوئی اور شکست فاش ہوئی ہے کفار کو. البتہ اول ایک تجارتی قافلے کا معاملہ تھا جس میں 50 محافظ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تجارتی قافلہ نہیں, وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر لشکر آئے کفار کا, اور ان سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت اور اپنی مشیت کا ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ آسان قافلہ تو میں نہ میرے تجارت والا جو ابو سفیان کا بعد میں ایمان لائے, بلکہ اللہ نے چاہا کہ حق و باطل کا مارکا سجے اور اللہ حق کا حق ہونا واضح فرما دے. رکوع نمبر 2 ہے آیات 11 تا 19. میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا اور ایمان والوں کی مدد فرمائی.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو، اللہ نے قتل کیا، اور نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ مٹی اللہ نے پھینکی۔ اہل ایمان دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے تم نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، روحانیت و قرب الہی کا کتنا اونچا مقام ہے اس مقام پر۔ یہاں رہنمائی کی گئی جب جنگ کا میدان سجے تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، اور کسی جنگی تدبیر کے بغیر کسی نے پیٹ دکھائی، پیچھے گئے تاکہ کوئی تدبیر کر سکے تو بات الگ ہے، ویسے کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رکو نمبر 3 آیات 20 تا 28، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہو۔ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے دل و جان سے مانو اور اس پر لبیک کہو، اس حکم پر عمل کرو۔ اگر تم نے روگردانی کی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت تم سے لے لے اور پھر تم نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تمہارے پاس مال اور جان یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے 90 پارے کا، رکوع نمبر 4 آیات 29 سے 37، اللہ تعالیٰ متقین کو سرخ رو کرتا ہے۔ بتایا گیا کہ اگر تم تقویٰ کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ حق و باطل کے مارکے میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا، تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مشرکین تو خرچ کر رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے، یہ سارا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا، یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور قیامت کے اندر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ مضامین ہیں 90 پارے کے۔ بس بیان سے مقصود یہ ہے کہ ایک اوور ویو سامنے آئے اور کچھ ہدایات ہمارے سامنے آئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔